بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر ایک عام انسانی اور اسلامی صفت ہے۔ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی ضرورت ہے، تاہم ہمارے ذہن میں شکر گزاری کا یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ 100 دفعہ شکر الحمدللہ پڑھنا ہے، یا اگر کسی نے حال پوچھا تو جواب میں شکر الحمدللہ کہنا ہے، لیکن یہ شکر کی روح نہیں ہے۔ دراصل جس کام کو ہم سمجھ لیتے ہیں وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جیسے کار چلانا سمجھا ہے تو ہم اسی طرح کار چلاتے ہیں۔ ایک عورت کھال سمیت مرغی پکاتی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم کھال سمیت مرغی کیوں پکاتی ہو؟ بولی میری ماں ایسا کرتی تھی۔ اس کی ماں سے رابطہ کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی۔ ہم بے شمار چیزیں جو دوسروں سے سیکھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کرتے چلے جاتے ہیں۔ شکر کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمارے ذہن میں شکر گزاری کا یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ 100 دفعہ شکر الحمدللہ پڑھنا ہے، یا اگر کسی نے حال پوچھا تو جواب میں شکر الحمدللہ کہنا ہے، چاہے وہ شکر محسوس ہو یا نہ ہو۔ صرف تسبیح پڑھ لینا، جواب میں شکر کہہ لینا شکر نہیں ہے۔ آپ کا بچہ آپ سے کہے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، مگر اسے اس فرما برداری کا احساس نہ ہو تو کیا آپ اس کی بات کو اہمیت دیں گے؟ یا ہم اپنے بچے سے کہیں کہ تم بہت اچھے ہو، مگر اسے ان الفاظ کا احساس نہ کرائیں تو وہ بھی محسوس نہیں کرے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کا اچھا ہونا دل میں محسوس کیا، پھر بچے کو گلے لگایا اور کہا کہ تم بہت اچھے ہو۔ ثانیہ ذکر کا اثر زیادہ ہوگا کیونکہ وہ احساس پر مبنی ہے۔ شکر گزاری جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص جس نعمت پر شکر کرے گا میں اسے وہ نعمت اور زیادہ دوں گا، در حقیقت احساس کا نام ہے۔ یہ زبان سے نہیں، اپنے عمل سے ہوگا۔ احساسات عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مال جمع کرتا ہے، بانٹتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے، وہ شکر نہیں کہلائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کنجوس انسان مال اکٹھا کرتا ہے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے۔ ہم زندگی میں خوب مال جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ شکر گزاری ہے؟ نہیں، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو۔ جب ہمیں مال جمع کرنے کی عادت ہوگی تو پھر یہی عادت آگے نسلوں میں بھی جائے گی۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق شکر گزار کو ملتا ہے اور خوب ملتا ہے۔ شکر گزاری کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نوازشیں، جو آسانیاں، جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ دوسروں میں بھی بانٹنا شروع کر دیں۔ اپنے رویے سے، انداز سے، اپنے برتاؤ سے شکر گزار بنیں، کیونکہ برتاؤ یا عمل سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا شکر گزار ہے۔ مثلا ایک برتاؤ ادب ہے۔ جو آدمی ادب نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو احترام سے بات نہیں کر سکتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے رزق میں دوسروں کو شامل نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے وہ سخی ہوگا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے بانٹا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے دیے گل کر کے دوسروں کو کھلایا ہے۔ انہوں نے زخمی حالت میں دوسروں کو پانی پلایا ہے اور خود موت کو گلے لگایا ہے۔ جب ہم مال جمع کرنے کو، اس کو اپنا سمجھنے کو، تنگ دلی کو، چیزیں چھپانے کو، جھوٹ بولنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، معذرت کے ساتھ یہ مسلمانی ہے اور نہ یہ شکر گزاری ہے۔ تو دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔